اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں. انسان اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. اور ایک اور وجہ ہوتی ہے تکبر. تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم بڑے قبیلوں سے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، یہ کیسے پیغمبر بنا لیے گئے؟ یہ چند ایک وجوہات تھیں جس کی بنا پر ان کو مشکل ہو گیا تھا حق قبول کرنا. تو ختم اللہ علی قلوبہم. دل کی بات اس لیے کی نا کہ دل ہی خواہشات کا مرکز ہوتے ہیں. جب آپ کا دل کسی اور چیز میں لگا ہوا، مثلا اگر اس وقت آپ کے دل میں کہ گھر جانا، تو میں اگر لیکچر کو اپنے ٹائم سے اوپر لمبا کروں گی تو پھر آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا، پھر آپ میری بات نہیں سن سکیں کیونکہ اب آپ کا دل یہاں نہیں رہا، کہیں اور چلا گیا. یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے نا کہ جب دل میں کچھ اور بس جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو میوزک سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو اور اسی طرح کی دنیا کی کچھ ہابیز، کچھ اور شوق ہوتے ہیں، پھر ان کا دل اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر حق کی بات، قرآن کی بات، خدا کی بات، ان کا اس میں دل نہیں لگتا، ان کو وہ اچھی نہیں لگتی، وہ کرنا نہیں چاہتے. تو یہ کفار مکہ جو تھے خاص طور پر ان کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سب کے لیے عام ہے جو بھی ایسا کرے. تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کے دل دنیا کی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے. سورۃ الجاثیہ آیت 23 میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. اور اس کے کان اور اس کے دل پہ مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ. اور کانوں پر بھی پردہ. آپ دیکھیں کہ کان ایسی چیز ہے جو اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں اور روشنی میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن آنکھیں ایسی چیز ہیں کہ جو صرف روشنی میں دیکھتی ہیں. تو انہوں نے اپنی فیکلٹیز سے کام نہیں لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، دل کھلنے لگتے ہیں. اللہ کی بات سن کے، قرآن سن کے دل خوش ہونے لگتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے جب دل کی خوشی سے کوئی اس طرف آتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو جو بھی تھوڑی سی بات بھی اس کو پتہ چلتی ہے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک بہار آنے لگتی ہے، ایک اچھی زمین کی طرح. اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا دل تنگ کر دیتا ہے. جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا دل تنگ کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نہ اندر کچھ چیز آتی ہے نہ اندر سے کوئی خیر باہر آتی. ایک اور بات جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اپنی ذات پہ اور اپنی سوچ پہ اور اپنی تھنکنگ اور اپنے آپ پہ بہت زیادہ مان نہیں ہونا چاہیے، اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اور اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں، اتنا نالج ہے، میں اتنا کچھ جانتا ہوں، لہٰذا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا علم جتنا بھی ہو، لیکن انسان کو ہمیشہ علم ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، اور اس معاملے میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور ایک اور چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اس نعمت ہدایت پر شکر ادا کرتے رہیں. یہ جو اللہ نے ہم کو یہاں آ کر بیٹھنے کی توفیق دی ہے، یا پڑھنے کی، یا کتاب کو سمجھنے کی، یا لکھنے کی، یا کچھ بھی، تو اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہوتی ہے، اور دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کتاب سے محبت کرنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی ڈرانے والی آیات آئیں تو اس وقت ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کفار کی نشانی ہے کہ خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانتے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی انذار والی آیت، کچھ لوگ تو باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ قرآن میں کیا وقت ڈرایا جاتا ہے، یہ مولوی حضرات ڈراتے رہتے ہیں اور فلاں. نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا. جب قرآن کی کسی آیت میں ڈرنے کی بات آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ انسان کو اوپن مائنڈیڈ، اوپن ہارٹ اور اوپن آئیز کے ساتھ رہنا چاہیے کہ خیر اور بھلائی کے لیے آلویز ویلکمنگ، آلویز ویلکمنگ. کیونکہ اگر کوئی شخص نہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ ہی حق کو اپنے دل میں کوئی جگہ دینا چاہتا ہے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے. تو خلاصہ کیا ہے سارے سبق کا؟ نمبر 1 یہ انسانوں کے اس دوسرے گروہ کی بات ہے کہ جن کے پاس علم تو بہت ہے، بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں جھکتے، تکبر کی بنیاد پر یا خواہشات نفس کی بنیاد پر. اور جب کوئی اللہ کی کتاب
اور اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے اور اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ اس کا دل بند کر دیتا ہے، اس کو پھر مزید توفیق نہیں دیتا، اور اس برے انجام سے بھی ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو پہلے گروہ کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ اولئک هم المفلحون، اور یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو آپ دیکھیے فلاح کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا۔ تو پہلا گروہ متقین خالص مومن، انجام کیا ہے؟ فلاح، اور دوسرا گروہ جاننے کے باوجود نہ ماننے والے، انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ تو اللہ ہم سب کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔